کتاب کے سرو ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب کے سرو ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، اگر چراغ محمد حرم نہ ہوتا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام مہمانان گرامی، اساتذہ اکرام اور مدرسہ دارالعلوم ریترا اڈا کے تمام عزیز طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشی کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان بہت بڑا اہم افضل اعلیٰ و بالا ہے، جو کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ولادت رسول کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت انتخاب کیا جب یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے کچھ بھی نہیں تھا۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی کہ میں نے اس ممنوع درخت سے کھا لیا، تو اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جب میں اللہ رب العزت کو منانے کے لیے گیا تو میں نے اللہ رب العزت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے رب کعبہ، اے رب کائنات، جب تو نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا تو اس وقت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو چمکتی ہوئی دیکھا، تو میں سمجھ گیا یہ بات کہ یہ کوئی ایسی شخصیت کی روح نہیں ہے جو کوئی عام شخصیت ہو، بلکہ یہ اس شخصیت کی روح ہے جو جس کو تمام دنیا کے تمام انسانوں سے افضل اعلیٰ و بالا کہا گیا ہے۔ سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ان سب کو پتہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پر آخری نبی ہو کر آنا ہے۔ سامعین محترم، کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا، کسی نے کوئی میلاد نہیں نکالا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کے بعد نبوت عطا کی گئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد 23 سال زندگی ہے، کل 63 سالہ زندگی ہے۔ آپ علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کے اندر 63 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آ جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، ان کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، ان کے دور خلافت میں 5 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، ان کے دور خلافت میں 19 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ جاتا ہے، ان کے دور خلافت میں 1 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، ان کے دور خلافت میں 21 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور خلافت آتا ہے، ان کے دور خلافت میں کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس سے ذرا آگے چل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا دور امامت آتا ہے، ان کے دور امامت میں 47 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت امام مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور امامت آ جاتا ہے، ان کے دور امامت میں 21 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کا دور امامت آ جاتا ہے، ان کے دور امامت میں
51 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رضی رحمہ اللہ کا دور امامت آتا ہے، ان کے دور امامت میں 63 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا دور امامت آ جاتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے دور امامت میں 60 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت امام نسائی کا دور امامت آ جاتا ہے، ان کے دور امامت میں 51 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس سے ذرا آگے چل پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دور ولایت آ جاتا ہے، ان کے دور ولایت میں 51 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد خواجہ قطب الدین اجمیری چشتی کا دور ولایت آ جاتا ہے، ان کے دور ولایت میں 51 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد حضرت ملتانی زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا دور ولایت آ جاتا ہے، ان کے دور ولایت میں 57 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ سامعین محترم، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے جلوس نہیں نکالا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کا دور آتا ہے، صحابہ اکرام کے دور میں کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اس کے بعد مجتہدین کا دور آتا ہے، مجتہدین کے دور میں بلا تعداد بغیر تعداد کے 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اس کے بعد تبع تابعین کا دور آ جاتا ہے، ان کے دور میں کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا۔ سامعین محترم، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا وہ عاشق رسول نہیں تھے؟ اگر وہ عاشق رسول ہیں تو سامعین محترم انہوں نے کوئی جلوس نہیں نکالا۔ کیا وہ عبادت ہے؟ اگر عبادت ہوتی تو وہ جلوس نکالتے، اگر وہ جلوس نکالتے تو میں اپنا عقیدہ بناتا اور میں بھی جلوس نکالتا۔ سامعین محترم، آج میں اس منبر رسول پر کھڑے ہو کر علن اعلان کر کے کہتا ہوں، ان کے پیڑ کا دندات ہو سکتا ہے لیکن عشق نبی کا سمندر نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، ولادت کسے کہتے ہیں؟ ولادت کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منقبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر مسلم کے آگے پہچان کرانا، اس کو ولادت کہتے ہیں۔ سامعین محترم، آج میں اپنی تقریر کو اسی موضوع پر ختم کرنا چاہتا ہوں، تو آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، اب جال کا بس سیادوں کے سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔